السلام علیکم کلاس 5 کے بچوں، امید ہے آپ سب بچے خیریت سے ہوں گے۔ آج اسلامیات کی آن لائن کلاس ہو رہی ہے اور یہاں پہ ہم نے سبق پڑھا حفاظت قرآن مجید۔ حفاظت قرآن مجید میں آپ نے پڑھا، اس کے بعد پھر آپ نے یہ پڑھا کہ وحی سے مراد وہ پیغام جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء پر نازل کیا۔ قرآن مجید بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے ذریعے نازل کیا گیا، اور جو وحی لے کر فرشتہ آتا تھا اس کا نام ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی۔ سب سے پہلی جو آیات نازل ہوئی تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ کا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، جس نے انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا، جسے وہ جانتا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ علم دیا۔ پہلی وحی جو نازل ہوئی وہ غار حرا میں نازل ہوئی تھی۔ یہ غار حرا کی تصویر ہے، اب بھی غار حرا اسی حال میں موجود ہے۔ اور اس کے بعد پھر میں نے آپ سے کہا تھا ایک پیج رائٹنگ، یا میں نے آپ سے کہا تھا تلاوت قرآن کے یہ آداب جو ہیں یہ آپ اپنی کاپی میں خوش خط لکھ لیجئے، اور یہ والی باتیں جو آپ کو یاد رکھنی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب قرآن پاک نازل ہوتا، جس طرح سے جتنی آیات نازل ہوتی، آپ وہ صحابہ کرام کے سامنے جب تلاوت فرماتے تو صحابہ کرام ان آیات کو یاد کر لیتے تھے، اور یوں بہت سارے جو صحابہ کرام ہیں ان کو مکمل قرآن یاد تھا۔ اور اس کے بعد وہ جو قرآن پاک ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہی لکھا جاتا تھا۔ آیتیں کس طرح سے لکھی جاتی تھی، کبھی پتھر کی سلوں پر لکھی جاتی تھی، کبھی کھجور کے پتوں پر، لکڑی اور چمڑے وغیرہ پہ یعنی لیدر پہ وہ لکھی جاتی تھی، اور یوں مطلب ایک ترتیب میں نہیں ہوتا تھا۔ مگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن پاک کو مکمل طور پر کتابی شکل دی گئی جو ہمارے پاس اب موجود ہے، اور اسی طرح کا قرآن پاک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا۔ کوئی بھی آیت آگے پیچھے نہیں ہے، اور قیامت تک کے لیے قرآن پاک کے زیر زبر پیش اور کسی بھی حرف میں کوئی تبدیلی ممکن ہی نہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اچھا، اب یہاں پہ یہ آپ کو جو سوال جواب ہیں، ایک دو سوال میں اسکپ کر لوں گی، اور باقی سوال جتنے میں آپ کو لکھواؤں گی تفصیلی اور مختصر، وہ سوال و جواب انشاءاللہ آپ کو جلدی مل جائیں گے، وہ کام کیجیے گا۔ اور یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ بچوں کے پاس گھر میں نماز کی کتاب ہوگی، اس میں سے آپ سب بچے اتحیات یاد کریں، یہ آپ کا ناظرہ ہے، ٹھیک ہے؟ اتحیات آپ یاد کریں، وہ میں آپ سے سنوں گی۔ اور یہاں پہ آپ کو کتنی صورتیں یاد ہو گئیں؟ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ آپ کو یاد ہے۔ سورہ 3 بھی یاد کرنا شروع کر دیجئے، اور یہ آپ سے ناظرہ میں پوچھی جائے گی اتحیات، اور یہ سورہ والتین والزیتون، یہ آج کا ہوم ورک ہے، یہ آپ کر لیجئے گا۔ انشاءاللہ جب آپ کو کام ملے تو وہ کام آپ اپنی کاپی میں کر لیجئے گا۔ اللہ حافظ۔